آپ دین کا بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسہ بھی آ رہا ہے اور کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو شریعت کے لیے صرف یہ نہیں ایک دم بالکل دقیانوسی ذہن بنا لینا ہے کہ نہیں جناب نماز ہی شریعت ہے، نماز پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تبھی ثواب ملے گا. وہ تو نص قطعی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ کام اگر کرتے ہیں تو وہ بھی باعث ثواب آپ کے لیے بن سکتا ہے اگر آپ اس کا دشا اور دشا صحیح طے کر لیں. تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے، فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد وہ کم سے کم 1-2 گھنٹہ پریکٹس کرتے تھے اپنے اس پی اے کے ساتھ. 1-1.5 گھنٹہ تک پھر نہاتے، غسل کرتے. اس کے بعد پھر وہ پگڑی جو پگڑی سر پر باندھتے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. بہرکیف جو ہو یا نہ ہو، لیکن معمول کتنا اچھا تھا ایک بادشاہ کا. ہمارا اور آپ کا معمول اتنا اچھا نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر نہا کر ناشتہ کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر اپنے دیوان میں اور اپنے چیمبر میں جا کر بیٹھتے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے. دوپہر میں نماز پڑھتے، کھانا کھا کر خاص لوگوں سے مشورہ کرتے، جو خطوط باہر سے آئے ان کو پڑھتے. عصر کے بعد اپنے فوجوں کا، اپنے خزانوں کا اور اپنے سپاہیوں کا جانچ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ترتیب بنتی مغرب کی نماز کی. مغرب کے بعد پھر خاص محفلیں سجتی، علماء کرام آتے، جلسہ ہوتا، روحانی پیشوا آتے، قرآن کی بات سنتے، احادیث کی بات سنتے تھے. راتیں ہو جاتی تھی بہت دیر تک، وہیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، نماز پڑھ کر پھر کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جاتے. وہ کسی گدے میں نہیں سوتے تھے. آج کل کے دور اقتدار میں آج کل کا لیڈر جب تک وہ 15-20 ہزار کے گدے نہیں لگائے جائیں گے، روم میں اے سی فٹ نہیں کیا جائے گا تو ان کو نیند نہیں آتی ہے. قربان جاؤ، اب سے 200-250 سال پہلے آنے والا جو گزرا ہوا ایک امپیرر تھا ٹیپو سلطان، ان کے گھر میں چٹائی تھی، جس روم میں وہ سوتے تھے اسی چٹائی میں نیچے لیٹتے تھے. وہ سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے کے لیے ایک بادشاہ تھا، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ گاؤں باندھ تکیا وہ گدے کے اوپر سو سکتے تھے اور ایئر کنڈیشن روم بنا کر سو سکتے تھے. لیکن نہیں، آنے والی قوم کے لیے سبق دینا تھا کہ اگر تم بادشاہ بن جاؤ، اگر تم مکھیا کا الیکشن جیت لو، ایم ایل اے ایم پی بن جاؤ، تو تم قوم کو مت بھول جانا. قوم کی تائید سے تم بنو گے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا. آج قوم کا اکثر 60% ہمارے قوم کے لوگ غریب ہیں، جن کے گھر کے اندر سوراخ ہے، ہوائیں گھستی ہے، ان کے گھر میں ڈھنگ سے بستر نہیں ہے. تو یہ محسوس کب ہو سکتا ہے اس غریبی کو؟ جب کوئی بادشاہ کسی چٹائی پر سوئے، تب اس کو محسوس ہوگا کہ غربت کی زندگی کیا ہوتی. تو ٹیپو سلطان، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یاد رکھنا، آپ لوگوں کو پڑھیے گا اپنی کتابوں میں. شاید آج تک آپ نے تقریروں میں ٹیپو سلطان کے اتہاس کو کسی نے آپ کے سامنے نہ رکھا. آپ کی یہ ماضی ہے، آپ کی یہ اتہاس ہے. جب تک یہ اتہاس نہیں پڑھو گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے کیسے کیسے امپیرر تھے، آپ کے کیسے کیسے قائد تھے. آج کے دور کے قائد کو دیکھو گے تو ایمان بھی آپ کا چلا جائے گا، کیونکہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ کے ووٹ کو خریدتے ہیں. تب جا کر لوک سبھا یا ویدھان سبھا میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، آپ کے راستوں کو بھول جاتے، آپ کے علاقے کو بھول جاتے. میں آیا ہوں قصبہ سے لے کر یہاں تک، دیکھیں راستے کی کیا درگتی ہوئی. ہمارا ڈرائیور اس سے گاڑی نہیں چل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ سائیڈ ہو جائیے، میں گاڑی چلاتا ہوں. اتنے بڑے بڑے گڈھے کن لوگوں کی وجہ سے؟ کیا یہ لوگ نہیں کام کرا سکتے جن کو آپ چن کر اقتدار میں بھیجتے ہیں، کرسیوں پر بھیجتے؟ ایک سگنیچر پہ کام ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، کاغذوں میں ہو جاتا ہے اور ریئل زندگی کے اندر میں جناب زیرو ہے.
پھر پتا چلا کہ وہ سڑک پہ گڈھا نہیں بلکہ گڈھوں میں لگتا ہے کہ سڑک کو بچھا دیا گیا. وہی ہو رہا آج کل. ٹیپو سلطان کی زندگی سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد عوام کو مت بھولنا چاہیے. تمہیں عوام کو مت بھولو, عوام کے حصہ اور حقوق کی بات یاد رہنی چاہیے. تو یہ ٹیپو سلطان پھر کیا ہوتا ہے؟ ایماندار, ایمان کا پختہ اور مضبوط, اللہ سے ڈرنے والا, کسی اور سے نہیں. انگریز چاروں طرف سے قبضہ کرتے ہوئے چلے آئے. ایک جگہ میسور, اور میسور پتہ ہے اس وقت کا سپر پاور تھا بھارت کا. میسور کیوں؟ اس لیے کہ میسور میں مسالے ہوتے تھے, مسالے, گرم مسالہ, گرم مسالہ میں مرچ ہے, گرم مسالہ میں کالی مرچ ہے, گرم مسالہ میں ادرک ہے, گرم مسالہ میں لہسن ہے, پیاز ہے, گرم مسالے میں اور بھی ساری چیزیں ہیں, دھنیا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ اس ایریا میں بہت ہوتا تھا. اور باہر سے جو لوگ آتے تھے, ایران سے, سعودی عرب سے, ہمارے ملک بھارت میں, تو ان لوگوں کا آنے کا مقصد, بلکہ انگریز جو آیا وہ آیا ہی تھا یہ بزنس کرنے کے لیے. اور لوگ وہاں سے آتے, وہاں سے سونے چاندی لاتے اور یہاں دے کر وہ مسالہ خرید کر لے کر کے جاتے تھے. تو سپر پاور طاقت اسٹیٹ اگر کوئی تھا تو میسور تھا. تو میسور پر نگاہیں تھی کن کی؟ انگریزوں کی, کہ میسور کسی طرح قبضے میں آ جائے, میسور کسی طرح قبضے میں آ جائے. میں اس لیے میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, کہ ایک بادشاہ کی زندگی کیسے قرآن و شریعت کے تحت گزر رہی. بادشاہ تھا, قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا اور عوام کے لیے جیتا. آج کہیں کہیں پر ان کے نام کو, ان کے اتہاس کو غلط طریقے پر بتایا جاتا ہے, ویرودھ ہوتے ہیں. حالانکہ آج پورے بھارت میں چھٹی ہوتی ہے. 20 نومبر کو ٹیپو سلطان کی جینتی منائے جاتے, جیسے گاندھی جینتی منائے جاتے تو ویسے ٹیپو سلطان کی جینتی منائی جاتی. جینتی مطلب یوم پیدائش. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے برتھ ڈے منانا. ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی سن, ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈاٹر. ہم اپنے بچوں کا مناتے ہیں نا, 5,000 4,000 روپے خرچہ کر دیتے, کیک کاٹتے ہیں. اٹس ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ. اجازت نہیں, اس کی پرمیشن ہی نہیں کہ آپ برتھ ڈے منائیں. برتھ ڈے میں آپ کی زندگی بڑھتی نہیں ہے, گھٹ جاتی. لیکن ایک تاریخ ہے کہ اس دن کو ایک شیر پیدا ہوا تھا. میرے بھائیوں, جب انگریز چاروں طرف سے دیکھ لیا, جب یہاں پر 1755 میں جب بنگال میں جیت کر گئے, جب یہ بکسر, اپنے بہار کا بکسر, یہاں پر جب یہاں پر یہ میدان بھی جیت لیا انگریزوں نے, بنگال میں, بہار میں, تقریباً اکثر جگہوں کے اوپر انگریز قابض ہو گئے. یہی ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا زمین کا, ایک چھوٹا سا صوبہ سرینگا پٹنم میسور, اس خدا داد سلطنت اس کو کہا جاتا. تو اس کو قبضے میں لانا چاہتے تھے. کبھی انگریز اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ ٹیپو سلطان کو کہو کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیجئے, ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے, ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, دینی جلسہ ہے, جنگ کی بات ہو رہی. جنگ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جنگ کسی بھی قوم کو عروج میں لانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی, صحیح طریقے پر ہو, جائز طریقے پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں گھوڑوں کے پیروں کی, ان کے ٹاپوں کی قسمیں کھائی. والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. یہ پوری 2-3 آیتوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم. جب گھوڑے چلتے ہیں تیزی کے ساتھ, ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قسمیں کھائی. اس لیے میں بولتا ہوں, میں اس لیے ٹیپو سلطان کی زندگی کو شریعت کے رو سے آپ لوگوں کے بیچ رکھنے کی کوشش کر رہا. میری تقریر ریکارڈ ہو رہی, ٹیپو سلطان پر اور بھی جگہ میں بولا ہوں, لیکن بالتفصیل میں آج آپ لوگوں کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی وہ ٹیپو سلطان جن کو خریدنے کے لیے انگریز نے چاروں طرف سے
کوششیں کی میرے بھائیوں، پھر ٹیپو سلطان کے دشمن کون بنائے گئے؟ انگریز ہی دشمن نہیں تھے بلکہ اپنوں نے بھی دشمنی کی ٹیپو سلطان سے۔ اپنے کون تھے؟ دکن کا، حیدرآباد کا مہاراجا نظام وہ بھی تھا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ مراٹھا جو غیر مسلم تھے، مراٹھا سینا، وہ بھی جا کر ان سے مل گئے۔ ٹیپو سلطان پر اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے RSS بجرنگ دل بھائیوں کے ذریعے کہ ٹیپو سلطان تو مسلمان تھا، ٹیپو سلطان تے تلواروں کے نوک پر اپنی شریعت کو، قرآن کو پڑھواتا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان تو وہ تھا کہ جب مراٹھا سینا پہنچی تھی ٹیپو سلطان کے علاقے میں مقابلے کے لیے، جب وہ سینا ہار جاتے، ٹیپو سلطان جیت جاتے ہیں، دھول وہ اپنی ناک رگڑ کر ان کو نکالا جاتا ہے، تو نکلتے نکلتے شہر میسور کے ایک مندر کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کون توڑتا ہے مندر؟ RSS کے بھائیوں سنو، میسور کی دھرتی پر، سری رنگا پٹنم کی دھرتی پر مندر کو توڑنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ مندر کو توڑنے کے لیے خود مراٹھا فوج تھے۔ کیوں؟ ٹیپو سلطان سے تو ہار گئے، نقصان پہنچانے کا یہی طریقہ، دنگا پھیلانے کے لیے۔ جیسے آج کل کی ڈیٹ میں برقع پہن لیتے ہیں، کون؟ بجرنگ دل والے، تھیلی میں گوشت رکھ لیتے، چلے جاتے کہاں؟ کسی مندر کے سامنے جا کر اس کو پھینک دیتے۔ لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو برقعے میں کون عورت نہیں، برقعے میں RSS کا ایجنٹ، برقعے کے اندر بجرنگ دل کا ایجنٹ۔ کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برقع پہن کر مرد لوگ اسلام کو بدنام کرنے چلے ہیں۔ ارے یاد نہیں، الاسلام یعلو ولا یولا، تمہارے ہتھ کنڈوں سے اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ تمہارے ان مصنوعی برقع پہن کر عورت، مردوں کو عورتوں عورت بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے۔ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ۔ اسلام کسی کے باپ کا نہیں ہے، اسلام کسی نبی کا نہیں ہے، اسلام کسی نیتا کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام دین ہے اللہ کا، اور مسلمان نام ہے اللہ کے طرف سے متعین کیا ہوا۔ انی انا المسلمین ہوا سماکم المسلمین۔ کوئی مائے کا لال اس دھرم کو بدل نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور پر تم کمزور کرنے کی کوشش کرو گے، بدنام کرو گے، لیکن اللہ اس دین کی شریعت کی حفاظت کرتا۔ تو ٹیپو سلطان کے اس علاقے میں مندر کو توڑ دیا۔ ٹیپو سلطان کو پتا چلا، کھڑے ہو گئے مندر کے سامنے اور آ کر کہا کہ جلدی بناؤ اس مندر کو۔ پورے مندر کی تعمیر کی گئی۔ میرے بھائیوں بتائیے، پورے مندر کی تعمیر کیوں نہ؟ ہندو بھائیوں کے مندر ہیں، تعمیر کون کر رہے ہیں؟ ٹیپو سلطان، جو نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، جو اللہ والے، جو رسول والے، جو شریعت والے، جو حدیث والے، وہ لیکن چونکہ راجا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے راجا نہیں تھے بلکہ میسور کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کے راجا تھے، ہندو، مسلمان، کرسچن، جین، فرانسیسی، عربی، جتنے بھی لوگ تھے سب کے راجا تھے۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا؟ انگریز نے کہا، میرے بھائیوں وقت چونکہ کافی ہو رہا، بس میں یہ تاریخ تھوڑی سی آپ کے سامنے جلدی سے رکھوں۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھا کہ کچھ تعلق، کچھ ایک باتیں کچھ کل رہ گئی تھی، نہیں بتا پایا تھا میڈیا والے بھائیوں کے، اس میں بھی ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا کہ ابھی وسیم رضوی کے تعلق سے ہم نے کل بات کہی تھی کہ وہ ایک شیعہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وسیم رضوی مسلمان کیسا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر اس کو مسلمان کی لسٹ سے نکالو۔ وہ مسلمان نہیں، وہ شیعہ مسلم۔ اور شیعہ کے مطلب جو دیوانے ہوتے ہیں حضرت علی کے، اور جن کو علی کو، بہت سے شیعہ تو علی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ تھے، وہ العلی العظیم، یعنی قرآن کی اس آیت کو حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے، وہ العلی العظیم۔ علی اللہ کے اسماء صفات میں سے ہے، یہ اللہ کے نام ہے، لیکن لوگ علی کے ساتھ فکس کرتے ہیں کہ علی کون ہے؟ مولا کل۔ ان کا عقیدہ قد زنت عائشہ، حضرت عائشہ پر تہمت، روافظ شیعہ اور مطلق شیعہ میں تھوڑا فرق ہے، میں وہ ایکسپلین کرنے والا تھا، اور ان کا وجود کب سے ہوا میں وہ بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کی یہ اتہاس پوری کر دوں۔ تو جب انگریز نے سوچا کہ نہیں، ہم بھارت میں قبضہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ٹیپو سلطان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیں، تو کیسے کیا کریں؟ تو ان کا ایک
کارنیوالز، لارڈ کارنیوالز انگریزوں کا، وہ کمزور کرتا تھا مسلمانوں کو. کیسے؟ مار کر ڈرا کر نہیں، ان کے اندر پھوٹ پیدا کر. تو کارنیوالز نے پھوٹ پیدا کر دی ٹیپو سلطان کے فیلڈ میں، ٹیپو سلطان کے گھر کے اندر. اور ٹیپو سلطان غلط کو برداشت نہیں کرتے تھے. ٹیپو سلطان جو مجرم تھا اس کو سزا دیتے تھے سامنے. ان کے کچھ لوگ بک گئے تھے انگریزوں کے ہاتھوں، بک گئے. ادھر نظام دکن مدد مانگی کہ ہماری مدد کیجیے. فارس کی بادشاہ سے بھی مدد مانگے، مراٹھا سیناؤں سے بھی مدد مانگے. ٹیپو سلطان نے کوئی بھی نہیں آیا مدد کے لیے، لیکن تنہا یہ مرد مجاہد کھڑا ہو گیا میدان میں. مشورہ بھی دیا کہ سر ہتھیار ڈال دیجئے. کہا کہ نہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. یہ کہہ کر شیر یوں ہی نہیں کہا جاتا، ٹیپو سلطان کو ایسے نہیں کہا جاتا. وہ شیر تھا، واقعتاً شیر تھا، کسی سے ڈرتا نہیں. کہاں سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے، یہ چیز ان کے وزیر اعظم میر صادق کو معلوم تھا. یہ فوراً سودا کرتے تھے انگریز سے. 90 دن کا محاصرہ ہوا تو انگریز کے فوج سے جا کر ملے. میر صادق جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے قلعہ کا، ہمارے قلعے کا فلاں علاقہ بہت کمزور ہے، فلاں دیوار بہت کمزور ہے، اس جگہ پر حملہ کرنا اور تم آنا، میں خود گیٹ بند کر دوں گا. جب کھانے کے لیے بیٹھے کچھ دنوں کے بعد، جب انگریزوں نے پورا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا سختی کے ساتھ، اور اندر سے یہ جاسوس اپنے دشمن بن گئے، تو انہوں نے انگریز سے مل کر کہا کہ اس ایریا پر حملہ کرنا، اندر گھسنا. کھانا کھا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو بلا لیا تھا تنخواہ دینے کے لیے. ٹیپو سلطان کیا ہو، تم لوگوں کا مہینہ پورا ہو گیا، سیلری لے کر کے جاؤ، تنخواہ لے کر کے جاؤ. کچھ لوگ ان کے پاس آ گئے. اتنے میں خبر آئی کہ سر آپ کے قلعے کے اندر دشمن گھس چکا ہے. فوراً کھانا چھوڑ کر ایک دم پورے آن بان شان کے ساتھ تلوار لے کر میدان میں نکل جاتے، مقابلہ کرتے. جیسے ہی اپنے قلعے سے باہر نکلے تو اندر جو چھپا بیٹھا تھا وہ میر معین الدین، میر قمر الدین، ان کا بھی نام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارے شیر کو شہید کروانے میں ان نالائقوں کا، ان ہنجاروں کا بھی ہاتھ ہے. تو اندر سے باہر سے قلعے کا دروازہ لگا لیا کہ ٹیپو باہر ہی رہے گا، واپس تو آئے گا نہیں. لڑتے رہے بالآخر ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے، میدان میں مقابلہ کرتے رہے. ایک دشمن انگریز کے کن پر نے گولی ماری، کن پٹی مر نیچے گر گئے وہیں پر. اس کے بعد ان کی لاش پڑی رہی. جنرل ہار ایک انگریز ان کے قریب نہیں جانا تھا ڈر سے. 3 گھنٹے ہو گئے کہ نہیں، ٹیپو سلطان شیر گھائل پڑا ہوا ہے، کہیں میں جاؤں اور میری خیریت اور میری گردن نہ اڑ جائے. ان کے کمر میں بندھے ہوئے تھے ہیرے کے وہ تھیلے. ایک انگریز گیا اس تھیلے کو لینے کے لیے. ٹیپو سلطان نے اتنے زور سے حملہ کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ڈر جم گیا کہ یہ شیر ہے، یہ گھائل شیر ہے، کبھی بھی اٹھ سکتا. حالانکہ گولی لگ چکی تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی، موت ہو چکی تھی، لیکن تقریباً 3 سے 5 گھنٹے تک ہمت نہیں ہوئی کسی انگریز کے بہادر میں، کسی فوجی میں، کہ ٹیپو سلطان کے پاس جاتے اور ان سے جا کر دیکھتے کہ یہ کنفرم کرتے کہ مرے کہ نہیں مرے، ان کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اتنا ڈرتے تھے. جب دیکھا ہلا کر کہ نہیں بالکل اب حرکت نہیں ہے، تب ان کی باڈی پر ایسے دونوں پیر رکھ کر، ہاتھ میں بندوق لے کر، تب کہا تھا جنرل ہارس نے کہ ہم آج سے اس دیش کے اوپر ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں. ہم نے اس دیش کا سب سے بڑا شیر جو تھا، ہم نے اس کو شہید کر دیا. تب جا کر اس دیش میں انگریز مکمل طور پر قابض ہوئے. ٹیپو سلطان کے رہتے ہمت نہیں تھی کسی مائے کے لال کی، کسی بزدل انگریز کی کہ وہ اس دیش کے اوپر قابض ہوتا. کب؟ 1799 کو.
پھر 1857 تک جنگیں ہوئی، 50 سال 65 سال تک، اس کے بعد پھر مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، پھر 1900 سال 150 سال کی ایک محنت مشقت علماء کرام کی رہی، پوری ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس ہے، تب جا کر 1947 15 اگست کو یہ دیش آزاد ہوا۔ ان 150 سالوں میں 65,000 علماء کرام نے خون کی قربانی دے کر تب اس دیش کو آزاد کرایا۔ آزادی کے موقع پر بات ہوگی کبھی، لیکن ابھی تو ٹیپو سلطان کا یہ 20 نومبر کو یہ پیدا ہوئے تھے، اس شیر اس مجاہد کا ہم لوگ تذکرہ تک نہیں جانتے، ان کے اتہاس نہیں جانتے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تاکہ یوٹیوب کے مادھیم سے کسی اور کو بھی سننے کا موقع ملے۔ مختصراً اور ایک بات کہتا ہوں میرے جوانوں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں صرف وہ پوری دنیا کے وہ جتنے بھی بیڈ بوائز، جتنے بھی ایکٹر ایکٹریس ہیں، ان کی جو تصویریں